بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ہے طاق راتوں کی فضیلت۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس امت پر بے شمار احسانات فرمائے۔ ان میں سے ایک احسان رمضان کا یہ مہینہ اور اس کا آخری عشرہ اور آخری عشرے کی مبارک طاق راتیں، اور ان طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو مغفرت، رحمت اور بخشش بنا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ گناہ گاروں کو معاف کرنا، گناہ گاروں کو اپنے در پر بلانا سارا سال چلتا ہے، مگر کچھ خاص راتیں امت محمدیہ کے لیے متعین کر دی گئی ہیں تاکہ وہ ان راتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگ کر اس کی رحمت کے خزانوں کو لوٹنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ایک پوری سورت قرآن پاک میں سورۃ القدر کے نام سے بیان فرما دی۔ بے شک سبحان اللہ، ایسی عظمت والی رات اور کسی امت کو عطا نہیں ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان راتوں میں سے کوئی بھی شب قدر ہو سکتی ہے، تو ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورۃ ملک پڑھیں۔ وہ تو روزانہ پڑھنی چاہیے کیونکہ وہ عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ صلاۃ التوبہ پڑھیں، تراویح کے فوراً بعد پڑھ لیں، دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دیں کہ ہم رو رو کر اس کی بارگاہ عالیہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک کریں اور